خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہجری سال کا آخری مہینہ ذو الحج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ذو الحج کے مہینے کے آخری ایام ہے. قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اور ہجری سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذو الحج پر ختم ہوتا ہے. سن ہجری کا آغاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا جب اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور اسلامی سرحدیں اور سلطنت وسیع و عریض علاقے میں پھیل گئی. اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ کون سا واقعہ کون سے سال میں پیش آیا. اب یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں صحابہ کا اجلاس بلایا، مشورہ کیا، مختلف آراء آئے. کسی نے کہا کہ ہجری، کسی نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کیا جائے. کسی نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیا جائے. رائے آئی اسلامی کیلنڈر کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے کیا جائے. اور یہ رائے آئی کہ اسلامی
کیلنڈر کا آغاز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے کیا جائے۔ چنانچہ جتنی آراء اور تجاویز آئی، کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو لگی نہیں۔ بے شک ان میں سے تمام واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ کی بعثت، آپ کا سفر معراج، ان میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ پر بہت اہم واقعہ تھا، اور ہجرت کا واقعہ بھی بہت اہم واقعہ تھا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے کیا جائے، اس لیے کہ پہلی چیزوں شخصیت تو سامنے آ رہی تھی، لیکن شخصیت کا وہ عظیم عمل سامنے نہیں آ رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اور در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت یہی بات کی ساری فتوحات کا ذریعہ بنی۔ لوگ مکہ کی فتح کو جانتے لیکن مدینہ کی فتح کو نہیں جانتے۔ یہ ہجرت ہی مدینہ منورہ کی فتح تھی۔ مدینہ منورہ مرکز بنا اور بعد کی ساری فتوحات اس مرکز کے نتیجے میں ہو، گویا ہجرت ذریعہ بنی بعد کی ساری فتوحات۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ ہمیشہ کے لیے امت کے دل و دماغ اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ٹکراتی رہی کہ ہماری فتوحات، ہمارے عروج، ہماری ترقی اور دین کی اشاعت کا ذریعہ یہ ہجرت ہے۔ اب 1444 ہجری ہے، گویا 1443 سال ہجرت کو مکمل ہو گئے، اور مسلمان کے ذہن میں ہجری سال کے تذکرے سے ہی وہ عظمت رفتہ، وہ بازی یامرت عظمت، مدینہ کی فتح اور دین اسلام کی فتوحات شان و شوکت اس کے ذہن میں بار بار ٹکراتی رہی۔ چنانچہ آج بدقسمتی سے امت کو نہ ہجری سال کا پتہ ہوتا ہے اور نہ اسلامی مہینوں کا پتہ ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ تو بچے کو یاد ہے، اس لیے کہ تنخواہ نہیں ہوتی، ہمارا سارا نظام اس کے ساتھ متعلق ہے۔ لیکن اسلامی مہینوں کا پتہ سوائے محرم کی 10 تاریخ یا رمضان کے مہینے میں کہ روزے گن کر پھر عید کا انتظار کرنا ہوتا ہے، یا 10 ذوالحج کو قربانی کرنی ہوتی ہے، ان 2-4 مواقع کے علاوہ باقی مہینوں کے نام بچوں کو کیا بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالحجہ، ذوالحج، آپ یہ یاد نہیں ہوتا۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی مہینوں کے نام بھی بچوں کو یاد کرائے جائے، ان تاریخوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اوقات کا تعلق یہ قمری مہینے کہلاتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول یہ چاند کے مہینے کہلاتے ہیں، اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں۔ اور دین اسلام قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، میرے معبود لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے اور حج کی تاریخوں کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ دونوں
چیزیں ہیں، چاند بھی اور سورج بھی، ان دونوں کا اوقات میں دخل ہے۔ دنوں اور مہینوں کا تعین یہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اور اوقات کا تعین یہ اب سورج ڈھل گیا ہے، زوال کا وقت ختم ہو گیا ہے، ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب سورج طلوع ہو گیا ہے، فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اوقات کا تعین سورج کے ساتھ اور دنوں اور مہینوں کا تعین چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب رمضان کے اندر روزے ہوتے ہیں، فرض روزے، اور رمضان چاند کے اعتبار، اگر شمسی اعتبار سے ہوتا، شمسی اعتبار سے ہوتا اور جون کے مہینے میں ہوتا تو ہمیں ہمیشہ گرمی میں روزے رکھنے پڑتے، یا دسمبر میں ہوتا تو ہمیشہ سردی میں روزے رکھنے پڑتے۔ اب چاند کے اعتبار سے تو یہ پھرتا رہتا ہے، رمضان کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی معتدل موسم میں آتا ہے، کبھی سخت سردی میں آتا ہے، کبھی کم سردی میں آتا ہے، کبھی کم گرمی میں آتا ہے، اور 50 سال کی عمر تک ہر آدمی سارے موسموں کے روزے رکھ چکا ہوتا ہے، گرمی کے بھی، سردی کے بھی، بہار کے بھی، کم گرمی کے بھی۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اوقات میں ان کا دخل ہے۔ تو خیر، ذو الحج کا مہینہ جو چل رہا ہے اور اختتام کے قریب ہے، یہ مہینہ ہجری سال کا اور قمری مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اور پھر آگے محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو گویا یہ دونوں مہینے، ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی اور آخری مہینہ بھی، یہ دونوں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ ذو الحج کا مہینہ، اس مہینے میں 2 اہم عبادتیں ہوتی ہیں۔ 10 ذو الحج کو حج کی عبادت، 9 ذو الحج کو عرفہ کا قیام، اور 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 ایام حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ اور پھر قربانی کی عبادت، جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے، بلکہ سارے کا سارا حج ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔